السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7th کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی 4 وجوہات۔ پہلی وجہ، منظم فوج۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اسے عبرت پکڑیں۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی افواج، یہ اس کے دشمن تھے۔ ابراہیم لودھی، اس کے بعد دولت خان لودھی وغیرہ، اور دوسرا دشمن تھا مشہور جو معروف تھا برصغیر میں، رانا سانگا کی افواج تعداد میں بہت زیادہ تھیں مگر ان دونوں میں نظم و ضبط کی کمی تھی، مگر بابر کی فوج میں نظم و ضبط تھا۔ اس کے بعد توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی بابر کے پاس موجود تھی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا، یعنی توپ چلانے والا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں، دشمنوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا، یعنی دشمن جو تھے اس وجہ سے اس سے ڈرتے تھے۔ دوسرے جنگی ہتھیار، تلوار اور تیر وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، یعنی توپ خانے کی مدد سے دشمنوں کو، حریف کا معنی ہوتا ہے دشمن۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر، ڈر کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی، یعنی ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ فوجی حکمت عملی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا۔ یہ چھکڑے جو ہیں آج کل پولیس والوں کے پاس بھی آپ نے ہاتھوں میں پکڑے دیکھے ہوں گے، جن سے وہ کنکر وغیرہ سے یا اس طرح کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں جو پبلک ان پر پھینکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے چھکڑے پکڑتے ہیں، جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اس طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ آخری جو ہے اس کی فتح کی جو کامیابی کا راز جو ہے وہ ہے فوج میں لڑنے کا جذبہ ابھارتا تھا۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی، یہاں معمولی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اس خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ اس کے مقابلے میں باقی جو فوجیں تھیں ان میں لڑنے کا جذبے کا بہت زیادہ فقدان تھا۔ کل انشاءاللہ ہم جنگ کنواہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو آج آپ لوگوں نے پانی پت کی جنگ ہے، اس میں کامیابی کی 4 وجوہ پڑھی ہیں، یہ اس لیے یہاں پر ایڈ کی گئی ہیں تاکہ بابر کی جو حکمت عملیاں اور بہادری ہے اس سے آپ واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے کچھ سوالات جو ہیں آپ نے نوٹ کرنے ہیں، وہ آپ کو ساتھ تحریر کر دوں گا۔ آپ نے وہ 4 سوالات، 3 یا 4 سوال آپ نے نوٹ کر کے اپنی نیڈ کاپی پر اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔